بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ذوالحجہ کا مہینہ جاری اور ساری ہے۔ اس مہینے کے اندر امت مسلمہ قربانی کرتی ہے۔ عید الاضحیٰ کا دن ایسا ہوتا ہے جس دن امت مسلمہ کے لوگ سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے وہ جانور ذبح کرتے ہیں، اور اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیری، اور اس کے فدیے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک جانور کو یعنی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کے الفاظ آئے ہیں، ایک دمبے کو اللہ تبارک و تعالی نے بطور فدیہ بنا کر بھیجا اور اس کا ذبح کیا، اور اس کی سنت کو پورا کرتے ہوئے سنت کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کا جانور ہم خریدتے ہیں، اس میں قربانی کا جو جانور ہم خریدتے ہیں اس میں بہت سی باتیں دیکھنے کی ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں یہ بات ہے کہ تسر الناظرین، آپ قربانی کا جانور ایسا خریدیں کہ جس کو دیکھ کر آدمی کا دل خوش ہو جائے، دیکھ کر دلی خوشی محسوس ہو، خوبصورت جانور ہو، بے عیب جانور ہو، اس کے اندر عیب نہ ہو۔ پھر یہاں عیب کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ عیب ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگر جانور کے اندر موجود بھی ہوں تو قربانی ہو جاتی ہے، اور ایسے عیب بھی ہیں جن کی موجودگی میں قربانی نہیں ہوتی۔ تو آج ہم آپ کے سامنے کچھ وہ عیب رکھیں گے کہ جو اگر قربانی کے جانور میں موجود ہوں تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی، اس لیے ایسی قربانی نہ لی جائے جس میں یہ عیب ہوں۔ ان عیبوں کو سماعت فرمائیں۔ اگر قربانی کا جانور خریدتے ہوئے یہ عیب اس کے اندر موجود ہوں تو اس جانور کو بطور قربانی نہ لیں، کیونکہ ایسے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلا عیب اندھا ہو۔ اگر قربانی کا جانور اندھا ہے، اسے نظر نہیں آتا، دونوں آنکھیں اس کی خراب ہیں اور نظر نہیں آ رہا، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ دوسرا عیب کانا ہو، یعنی ایک آنکھ اس کی ٹھیک ہو لیکن دوسری آنکھ وہ کانی ہو، اور کانا پن اس کا وہ بالکل ظاہر ہوتا ہو۔ اگر تھوڑا بہت ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن اگر یہ کانا پن اس کا زیادہ ہے، ظاہر ہے، واضح نظر آ رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں ہوتی۔ تیسرے نمبر پر تہائی سے زیادہ نظر جاتی رہی ہے۔ چونکہ اندھے کی بات کی تو یعنی اتنا اندھا ہو کہ اس کو تہائی سے زیادہ نظر نہ آتا ہو تو اس کی قربانی بھی نہیں۔ اور چوتھے نمبر پر اتنا لاغر اور کمزور ہو کہ جیسے ہڈیاں نظر آتی ہیں، ہم کہیں کہ یہ تو بالکل ہڈیاں ہیں، تو اتنے کمزور جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس لیے لنگڑا ہو، اور اتنا لنگڑا ہو کہ قربان گاہ تک آپ اس کو لے کر جائیں تو وہ نہ جا سکتا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایسی بیماری ہو کہ جو بیماری اس کے جسم سے ظاہر ہوتی ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اس طریقے سے کان، دم یہ اس کی کٹی ہوئی ہو اور تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اس طریقے سے پیدائشی کان نہ ہو، ایسا جانور ہے کہ جس کے کان ہی نہیں ہیں تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور 9ویں نمبر پر ایک کان ہو، یعنی ایک کان نہیں ہے اور ایک کان اس کا ہے تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اس طریقے سے ایسا جانور جس کے دانت نہ ہوں تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ایسا جانور جس کے تھن کٹے ہوئے ہوں یا تھن بالکل خشک ہوں تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ایسا جانور جس کی ناک کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے علاج کے ذریعے دودھ خشک کر دیا گیا ہو، یعنی ایسا جانور جس کا دودھ پہلے تھا
لیکن اب اس کا کوئی ایسا علاج کیا جس کی وجہ سے دودھ اس کو خشک ہو گیا، یہ جان بوجھ کے اس کو دودھ خشک کیا گیا، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایسا جانور جو خنثی ہو، یعنی خنثی جانور جو جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامتیں ہوں، نر بھی ہو مادہ بھی ہو، تو اس کو خنثی کہا جاتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ جانور جو صرف غلیظ کھاتا، یعنی غلیظ چیزیں کھانے والا، جو گھاس نہیں کھاتا اور اس طرح کی چیزیں نہیں کھاتا بلکہ گندگی کھاتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ایسا جانور جس کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کہ جنون اگر ہو، کسی جانور کو جنون کی کسی حد تک ہو تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس طریقے سے سینگ جو ہے جڑ تک ٹوٹ گیا ہو، یعنی تھوڑا بہت ٹوٹا ہے تو ہو جاتی ہے، لیکن اگر جڑ تک سینگ ٹوٹ گیا ہے تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اب ذرا وہ جانور بھی آپ کے سامنے ان کی لسٹ بھی رکھ لیتا ہوں جن کی قربانی جائز ہے۔ اس میں یہ ہے کہ بینگا ہو، جس کی نظر تہائی یا تہائی سے کم جاتی رہی ہو، جو معمولی جنون ہو، اس طریقے سے جیسے خارش ہو جس جانور کو، اور اس طریقے سے چکی دم یا کان تہائی سے کم کٹے ہوئے ہوں، خصی ہو، وہ بھی قربانی جائز ہے۔ بیڑ یا دمبے کی اون جو ہے وہ کاٹ لی گئی ہو تو قربانی جائز ہے، اور اس طریقے سے داغا ہوا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ جس کا دودھ نہ اترتا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ گائے یا اونٹنی کا صرف ایک تھن بذریعہ علاج خشک کیا گیا ہو، اگر چاروں تھن اس کے خشک ہیں تو پھر قربانی جائز نہیں ہے، لیکن اگر ایک آدھ ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ تو لنگڑا جانور ہو لیکن یہ کہ چل سکتا ہو اور اس کی لنگڑاہٹ جو ہے وہ واضح نہ ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے جس کا سینگ جو ہے وہ کٹا ہوا ہو لیکن تھوڑا بہت کٹا ہوا ہو، سارا جڑ سے نہ کٹا ہو، تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔